کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ طے کر کے بیٹھ جائے، دکاندار بھی ہیں یہاں، کارخانہ دار بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا۔ انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں سے کوئی فلسفہ لانا پڑے گا جس کو پھر عملی طور پہ تنفیذ کے لیے اس کے لیے کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ طے کر لیں تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ تم طے کر لو ہم اوروں کے لیے جئیں گے، صرف اپنے لیے نہیں۔ تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کو کیسے کر سکتا ہے؟ صلہ رحمی، رویوں کی خوبصورتی، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کمانے والے ہم بن جائیں۔ تو صرف ہم یہ طے کر لیں تو ہمارا پورا شہر بدل جائے، ملک بدل جائے، پوری کائنات بدل جائے، لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدموں تلے، حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، سچائی کو شعار بنائیں، کسی سے دھوکہ نہیں کریں، اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، لوگوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے گی۔ ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ حضور کی سیرت کا رنگ ہے، یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں، جتنے مرضی کر لیں، محفلیں بھی کروائی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تلذذ ہے کانوں کا، سنا، لذت لی، چلے گئے، اگلے ماہ پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی، لذت لی، چلے گئے، سال بعد پھر جشن بپا ہوا، لذت لی، چلے گئے، ساری زندگی بھی گزار دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے، انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، اپنے استاد سے پوچھے، باپ سے پوچھے، ماں سے پوچھے، کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھ لے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے۔ تو پھر ہم آج کے بعد کیوں طے نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولیں گے، ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی، تمہارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا، زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا، ہم نے بس یہی طے کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک حظ لیں گے وقتی طور پہ، لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنی، جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے، تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے اتیت ہوں ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں۔